کے نبی نے فرمایا تھا ایک میری آل ہے دوسرا میری کتاب ہے، یہ دو چیزیں امت کے اندر بڑی بہت وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان دو چیزوں سے جڑا رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یارو آج تمہیں سادات نے اپنے در پر بلا کر درس قرآن کی ترغیب دلا کے راہ ہموار کر دی ہے، تمہیں بتلا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، تمہیں یہ رستہ دکھا دیا ہے کہ سادات سے بھی جڑے رہو گے، قرآن سے بھی جڑ جاؤ گے، تمہیں گمراہی کے رستوں سے ہٹا کر ہدایت کے رستے پر لے آئے سادات۔ یہ بھی کرم سارا تم پر آل علی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہا تھا نا، اچھا کہا تھا نا علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا۔ یہ میں ان لوگوں کو سنا رہا ہوں جو لوگ چاہتے تھے کہ نبی کی آل کا ذکر نہ ہو، سادات اعلیٰ نہ ہو، سادات کا ذکر زیادہ نہ ہو، نبی کے گھر والوں سے، نبی کے در والوں سے، نبی کے گھر والوں سے لوگوں کے تعلقات نہ بنے، لوگ نبی کے گھر والوں کی تعظیم نہ کریں، لوگ نبی کی آل سے محبت نہ کریں، پیار نہ کریں۔ لیکن یاد رکھنا لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اپنے نبی کی امت کو پیغام دیا ہے، اپنے نبی کی زبانی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بات کو ادھر لے کر آؤں گا اور سادات کے گھرانے تک لے کر آؤں گا۔ قرآن سے بتا رہا ہوں، درس قرآن میں آنے والے خوش قسمت لوگوں، یہ قرآن کا درس ہے کہ نبی کی آل سے ہر لمحہ تم نے پیار کرنا ہے۔ اگر تم نے نبی کی آل سے پیار نہ کیا، سادے لفظوں میں بتا دوں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ درس قرآن میں خوش قسمت لوگ آئے بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیے گا ویسے تو درس قرآن کے بورڈ ہر جگہ پر لگے ہوتے ہیں، مدارس بھی کھلے ہیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، لیکن کیا ان لوگوں کا مقدر ہے جو نبی کی آل سے درس قرآن لے رہے ہیں؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اور یہ بھی قرآن کا درس ہے۔ محشر کے میدان میں تم سے سوال ہوگا۔ اچھا سوال کدھر ہوگا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ شفاعت فرمائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں شفاعت فرماؤں گا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، میں اس روایت کے آخری جملوں کی طرف آؤں گا۔ آپ نے پوچھا کس کس مقام پر فرمائیں گے؟ اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، میرے نبی نے پہلا مقام پل صراط بتایا۔ اگر جو لوگ میری شفاعت کے طلبگار ہوئے، مجھے تلاش کرنا چاہتے ہوئے محشر کے میدان میں، تو وہ پل صراط پر آ جانا۔ اگر میں وہاں پر بھی نہ ہوا تو دوسرا مقام آپ نے میزان کا بتایا، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ تیسرا مقام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا محشر کے میدان میں جب امت پیاسی بھٹک رہی ہوگی نا، تو حوض کوثر پر ہوں گا۔ اگر میں میزان پر بھی نہ ملا، میں اپنی امت کے بلکہ میں اپنے اصحاب و آل کے وفاداروں کو ساقی کوثر میں دے رہا ہوں۔ تین مقام بتائے، پھر اس کے بعد بتایا کہ جو لوگ آئیں گے نا پل صراط پر، اور اگر انہوں نے مجھے وہاں پا لیا تو میں وہاں ہوں گا، لیکن ندا دینے والا ندا دے کر پتہ ہے کیا کہہ رہا ہوگا؟ یہ جو میرا محبوب محمد کھڑا ہے نا، سادہ سادہ لفظوں میں اردو ترجمہ کر کے مفہوم عرض کر رہا ہوں روایت کا، تاکہ آپ کو سبحان اللہ کہنے میں کوئی دقت نہ آئے۔ اور یاد رکھیے گا سبحان اللہ میں کنجوسی نہ کیجیے گا۔ میں نے کچھ دن قبل اپنے استاذ الکریم سے یہ سبق پڑھا ہے کہ جو لوگ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، معراج کی شب ہے قریب، تو میں آپ کو بتا دوں رب نے معراج کے سفر کا آغاز بھی کیا سبحان الذی اسریٰ۔
سبحان الذی اسرا، رب پاک ہے، لیکن رب نے جب اعلان کیا نا اپنے محبوب کے سفر کا تو رب نے کہا سبحان الذی، یارو رب کی ذات پاک ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے، لیکن پھر بھی رب اپنے بندوں سے یہ ورد کیوں کروانا چاہتا ہے؟ یاد رکھیے گا، رب چاہتا ہے، رب کی ذات پاک ہے، جو اس پاک کا ذکر ان کلمات کے ساتھ کرے کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ ان کی زبانوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، ان کے جسد کو بھی پاک کر دیتا ہے، ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے، ان کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی نہیں کرنی۔ پل صراط پر میرے نبی پل صراط پر ہوں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے محمد کی آل آئیے اور پل صراط سے گزر جائیے۔ اچھا، فقط بات ادھر ختم نہیں ہوئی، میرے نبی نے اپنے کلام کو جاری رکھا اور آگے کہا فقط آل محمد نہیں، آل محمد کے وفادار، آل نبی کے حبدار بھی، وہ لوگ بھی جو آج آل نبی سے درس قرآن سیکھنے آئے ہیں نا، یہ نبی کی آل کے وفادار ہیں۔ نبی کی آل کا پیغام پہنچا نا کہ ہم نے قرآن کے درس کو اس کولیہ حمید کی گلیوں کے اندر عام کرنا ہے، ہم نے اس دھرتی کے اوپر قرآن کی تعلیم کی فضا چلانی ہے، ہم نے قرآن کے درس کو عام کرنا ہے۔ جو لوگ آل نبی کی صدا پر پہنچے ہیں نا، محشر کے میدان میں پل صراط پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ پاک نبی دا ہک او بوہا، پاک نبی دا ہک او بوہا، جتھے ہر ویلے حق دی ہوا، آپ زبانوں نکلیا ہر لفظ ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرے نبی کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ رب کی وحی ہوا کرتی ہے۔ میرے نبی نے جب بھی کلام فرمایا اپنے رب کی مرضی سے فرمایا۔ اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا آل محمد بھی پل صراط سے گزرے گی اور وفاداران آل محمد بھی پل صراط سے گزریں گے۔ تو پھر آج ہمیں رشک کرنا چاہیے۔ اچھا، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میری باتوں پر، کم از کم اپنے مقدر پر تو سبحان اللہ کہو، اپنی قسمت پر تو ناز کرتے ہوئے سبحان اللہ کہو، اتنا تو بنتا ہی ہے۔ اچھا، میں تمہیں نبی کی آل سے اور نبی کی آل سے معرفت اور وفاق پر ایک اور نبی کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے معرفت آل محمد براۃ من النار۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا معرفت آل محمد براۃ من النار، میری آل کی معرفت، میری آل کو پہچاننے والوں، میری آل کی معرفت، میری آل کے وفاداروں، میری آل سے پیار کرنے والوں، ان کی تعظیم کرنے والوں، تکریم کرنے والوں، ان کے حکم پر آنے جانے والوں، ان سے ہر لمحہ وابستہ رہنے والوں، ان سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنے والوں، یاد رکھو آل نبی کی معرفت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ براءۃ من النار، تمہیں یہ معرفت جہنم کی آگ سے نجات دلائے گی، بلکہ میرے نبی نے فرمایا براءۃ من النار، تمہیں آل نبی کی معرفت کسی آگ کے بھی قریب نہیں جانے دے گی، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا اس جہان میں۔ تمہیں اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے۔ تو شاہ جی کا حکم تھا کہ مولا علی کی شان میں آپ نے اشعار پڑھنے ہیں۔ کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں، منافق چیخ پڑتے ہیں صبح آپ لوگ جب
کولیاں امید کی گلیوں میں گھومو گے نا، ادھر سیر کرو گے نا، تو دیکھنا تمہیں صدا تمہیں سنائی دے گا کہیں نہ کہیں سے تمہارے کانوں میں یہ آوازیں بھی گونجیں گی، تمہیں یہ بات بھی سننے کو ملے گی، شاہ صاحب کے گھر میں درس قرآن تھا، ادھر تو علی علی ہوتا رہا، علی علی ہوتا رہا۔ ان کو کہنا پریشان نہ ہو، ہم درس قرآن کے اندر ہی یہ بات بھی سیکھ کے آئے ہیں، علی علی کرنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ بھی قرآن علیہ السلام کے فرمان کی جو ہے نا یہ ان تعلیمات کا اثر بول رہا ہے۔ یہ جن لوگوں نے حقیقی معنوں میں میرے نبی کے فرمان کو مانا ہے نا، وہ پھر ایسے ہی درس قرآن رکھ کے آل محمد کی محبت کا درس دیا کرتے ہیں، اور اس در پر آ کر تمہیں کہ کوئی ذکر ہو رہا ہو تو گھبرانا چاہیے ہی نہیں۔ ہم لوگ تو تعلیم حاصل کرتے ہیں نا آگے پیچھے جا کر، اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے سینوں کے اندر ڈائریکٹ سینہ بسینہ علم منتقل ہوا ہے، اور میرے نبی نے جس ذات کو قرآن سے جوڑا ہے نا، نبی نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن، نبی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب علی والے ہمیشہ درس قرآن دیں گے تو وہی علم تم تک پہنچائیں گے جو سینہ علی سے ان کے سینوں تک آیا ہے۔ ہم اگر بتائیں گے تو تمہیں کسی ملا کی بات سن کر بتائیں گے، ہم تمہیں کوئی بات بتائیں گے تو کسی محقق کی تحقیق بتائیں گے، ہم تمہیں کوئی بات بتائیں گے تو کسی سے سن کر کسی کی پڑھ کر بتائیں گے، اور یہ آل محمد ہے، یہ تمہیں بڑوں کے فیصلے پڑھ کر بھی سنائیں گے، اور جو ان کے سینوں پر رب نے ڈائریکٹ الہام کیے ہیں سینہ علی سے نسبت کی وجہ سے، اے محبت خون علی کی نسبت کی وجہ سے، یہ تمہیں وہ فیضان بھی عطا کر دے۔ یہ آل محبت آل نبی محمد سے وفا اور پیار کا صلہ اور نتیجہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہا تھا نا، علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، یہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، یا آپ کو نہیں کہہ رہا، آل محمد کے وفادار بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ ہم ضرب ادھر بھی لگاتے جائیں نا، کیا پتا ان کی چیخیں تمہیں ایسے تو نہیں سنائی دیں گی، کسی نہ کسی طرح سے کانوں میں گونجیں گی، تو صحیح کر کے گونجنی چاہیے۔ کہا تھا نا، علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے۔ اچھا، یہ تمہاری شان بیان ہوئی ہے، علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے۔ علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم آزما لینا۔ آج آل علی کے در پر آ کر بیٹھے ہو نا، گھروں کو جاؤ گے، محلوں میں بھی نکلو گے، آزما لینا، تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم آزما لینا۔ زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں، اور علی کے ملنگوں کی وار ہی ایسا ہوا کرتا ہے، علی کے ملنگوں کا وار ایسا ہوا کرتا ہے، کوئی لاکھ سینے کے اندر دبائے، کوئی لاکھ ہونٹوں کو سلائی کروائے، لیکن چہرے کے اثرات بتا دیتے ہیں کہ ذکر علی کو ہضم کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر